تو آپ لوگوں کو گروپ میں اور کل کی کلاس میں ٹاسک دیا گیا تھا. ایک تو شکرانہ نماز آپ نے ادا کرنی ہے جن لوگوں نے ادا نہیں کی تھی. آپ کا ڈیلی کا روٹین کس طریقے سے ہونا چاہیے وہ ڈیلی روٹین کو آپ نے فالو کرنا ہے. آپ کا جو ڈیلی روٹین ہے وہ کیسے ہونا چاہیے کل اس پر ہم نے بات کی تھی. اور اس کا چارٹ جو ہے وہ بھی گروپ میں ڈالا جائے گا یا ڈال دیا بھی ہوگا اب تک. آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے کیا کیا آپ کو پڑھنا ہے, کس طریقے سے آپ کا ڈیلی روٹین ہوگا. اس کو آپ نے اپنی ذمہ داری کے ساتھ فالو کرنا ہے. تو ایمانداری سے سب اپنے کام کو کریں گے انشاءاللہ. صحابہ جو تھے جب وہ علم حاصل کرنے جایا کرتے تھے, یہ احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننا ہے, تو ایک شہر سے یا ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں انہیں سفر کرنا پڑتا تھا اس دور میں. اور آپ کو پتا ہوگا اس دور میں سفر کرنا مطلب کتنا مشکل کام ہے. اس وقت لائٹس نہیں تھے, رستے بنے ہوئے نہیں تھے, جانوروں کا خطرہ ہوا کرتا تھا, چور ڈاکو لٹیرے اس وقت بھی تھے, ان کا خطرہ ہوا کرتا تھا. تو ان تمام کے باوجود بھی صحابہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں دین کی بات سیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے. اور اللہ رب العزت نے جو طالب علم کی فضیلت کل میں نے آپ لوگوں سے ذکر کی, اللہ رب العزت نے اتنا اونچا مقام اس لیے دیا ہے کہ جب طالب علم سفر کر رہا ہے نا دین کی بات کو سیکھنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیا. اور فرشتوں نے ان کے پیروں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیا. اتنا سفر طے کرنے کے بعد وہ جا کر ایک حدیث سیکھتے تھے, اس کو لکھتے تھے, یاد کرتے تھے قرآن. اور آج ہم دیکھیں اپنے آپ کو, اگر آج میں کہوں آپ لوگوں سے کہ آپ ممبئی آئیے یہاں پر تجوید کو سیکھنے کے لیے, میں پوری گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی یہاں پر نہیں آئے گا, کوئی بھی نہیں آئے گا, نہ آپ کے گھر والے آپ کو آنے دیں گے. اور یہی آج ہم ہمارا حال دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی سہولت کر دی کہ ہم گھروں میں بیٹھ کر دین کو سیکھ رہے ہیں, آسانی اور آرام کے ساتھ, کوئی مشقت اٹھانی نہیں پڑ رہی ہے ہم کو. اور اس دور میں انہوں نے مشقتوں سے ساری چیزیں حاصل کی اور اللہ نے ہم کو اتنی آسانی کے ساتھ دے دیا ہے. تو اس چیز کو جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے, جو نعمت ہے اللہ کی, اس سے فائدہ اٹھائیں گے سب لوگ. آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر سیکھ رہے ہیں, ہم دین کی بات سیکھنے کے لیے آئے ہیں, ہم قرآن کو سیکھ رہے ہیں. اس کو اتنا ہی سیریسلی آپ نے لینا ہے جتنا لائیو کلاسز جب چلتی, لائیو کا مطلب آف لائن کلاسز جو ہوتی ہیں اس میں آپ امیجن کرو اپنے آپ کو, آپ میرے سامنے بیٹھے ہو, میں آپ کو پڑھا رہی ہوں, کس طریقے سے آپ بیٹھیں گے, بالکل اس طریقے سے آپ نے بیٹھنا ہے. کلاس جب آپ جوائن کر رہے ہیں تو باوضو ہو کر آپ بیٹھیں گے, آپ کے سر پہ دوپٹہ ہونا چاہیے, پورے پراپر آپ کے نوٹس کے ساتھ, کتابوں کے ساتھ, جو بھی چیزیں آپ کے پاس اویلیبل ہے اس کے ساتھ آپ بیٹھیں. آپ کے ہاتھ میں ایک پین پینسل ہونی چاہیے, کوئی اچھی بات آپ کو لگی آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے. یہ طالب علم جو ہوتے ہیں نا, جو علم کو حاصل کرتے ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, یہ ان کی خاصیت ہوتی ہے, یہ چیزیں آپ کے اندر ہونی چاہیے. مرتے دم تک اس کو برقرار رکھنا ہے, یہ چند دنوں کے لیے نہیں ہے. آپ کی عمر کتنی بھی ہو, کسی بھی ایج میں آپ ہیں ابھی فی الحال, لیکن یہ مرتے دم تک ہم کو کام کرنا ہے. تو پورا ادب اور احترام کے ساتھ اپنی کلاس میں آپ بیٹھیں گے, باوضو ہو کر بیٹھیں گے, سر پہ دوپٹہ ہونا چاہیے, آپ کو سونا نہیں ہے, ٹیک لگانا نہیں ہے, ٹیک لگا کر کلاس کو سننا نہیں ہے. کسی کی اگر مجبوری ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے, مجبوری ہے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن کوئی مجبوری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے, تندرستی دی ہے, ہم کو جوان بنایا ہے, جوان ہیں ہم, تو ابھی سے کیوں بڑھاپا اپنے اوپر لاگو کریں گے. تو کوشش کریں کہ ٹیک لگا کر کلاس نہ سنیں. آپ جب تلاوت کر رہے ہیں, یہ آداب میں سے ہے, کمپلسری چیزیں نہیں ہیں, آداب میں سے ہے. با ادب با نصیب, بے ادب بد نصیب ہوتے ہیں, یاد رکھیے. با ادب کیا ہوتا ہے, با نصیب ہوتا ہے, اس کے نصیب بڑے اچھے ہوتے ہیں, جو ادب کے ساتھ, ڈسپلن کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتا ہے. اور جو بے ادب ہوتا ہے, جس کو کوئی ڈھنگ ہی نہیں ہوتا کسی چیز کا, تو وہ بد نصیب ہوتا ہے. بڑا فیمس کوٹ ہے, اگر آپ نے سنا ہوگا. تو یہ ادب کو مینٹین برقرار رکھنا ہے ہم کو, اگر ہم واقعی کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں, واقعی ہم اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں. پہلا تو ارادہ, نیت,
یہ نیت سچی ہو، جو کام کر رہے ہیں اس کام کو کرنے کا طریقہ بھی ہمارا سچا ہونا چاہیے، پورے ادب کے ساتھ پورا اپنا 100% دینا ہے، اور جتنا بہترین انداز میں ہم اس کام کو کر سکتے ہیں اتنا بہترین انداز اختیار کرنا ہے، یہ یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور فرمائیں گے۔